हालात इतने खराब थे کہ جس دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے اس دور میں لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آج گھر میں بچی پیدا ہوئی مایوسی آ گئی کیا ہوا, لیکن پیدا ہوتے ہی فوراً نہیں, 2-4 سال کھلایا پلایا, اور جب وہ لڑکی 4 سال کی ہو گئی, وہ بچی 4 سال کی ہو گئی, اپنی ماں کو پہچاننے لگی, اپنے باپ کو پہچاننے لگی, ابو ابو اور امی امی کہنے لگی. اس وقت اس کا قصائی باپ, اس وقت اس کا ظالم باپ اپنی بیٹی کو نہلاتا دھلاتا اپنی بیوی سے کہتا تیار کر دو, میں اس کو میلے لے جا رہا ہوں. بیوی اچھی طریقے سے جانتی تھی وہاں میلہ ایک کولڈ ورڈ تھا تاکہ بچی کچھ اور نہ سمجھے, لیکن بیوی سمجھ جاتی تھی میلے کا مطلب یہ ہے کہ میرا ہسبینڈ میری اس لاڈلی کو اب زندہ دفن کرنے جا رہا ہے. ماں نہلاتی تھی, روتی جاتی تھی, نہلاتی دھلاتی تھی اور روتی جاتی تھی, اور 4 سال کی بچی اپنے ماں کے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے کہتی تھی امی آپ کیوں رو رہی ہیں, ابو مجھے میلے میں لے جا رہے ہیں, ابھی شام کو میں واپس آ جاؤں گی اور شام کا کھانا آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گی. یہ آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ مطلب اعلان نہیں سنا تھا آپ نے؟ ارے تم لوگ ہم کو کتنی مرتبہ جیل بھیجنا چاہتے ہو؟ اتنی بار اعلان کیا جا چکا ہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ الٹے سیدھے تھمبنیل بنا بنا کے تم لوگ 3 بار تو ہمیں جیل پہنچا چکے ہو. پیروں پہ کلہاڑی تو تم ہی لوگوں نے ماری ہے نا اپنے, سمجھا سمجھا کے 4 سال تھک گیا, جب نہیں مانے تب ہم نے ایکشن لیا, اور پھر بھی چپکے سے بنا رہا ہے. ادھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ بن رہی ہے, ہم ماں کا دودھ نہیں پی رہے ہیں, ہم سب دیکھ رہے ہیں تمہاری حرکت, ادھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت دیر سے, ادھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس طرح کی حرکت نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں کو, منع کیا ہوتا کیوں کرتے ہیں؟ کرنا نہیں ہے کوئی آئندہ. مولانا کلیم الدین کو عمر قید کی سزا ہو گئی, عمر گوتم صاحب کو آجیون کاراواس ہو گئی, تم ہی لوگوں کی وجہ سے, یوٹیوب چینل والوں کی وجہ سے. تم لوگ اپنے مکان بنانے میں لگے ہو, الٹے سیدھے تھمبنیل. آج کسی نے ایک حرام الدہر, ہم اس کو کہیں گے اتنا بڑا نالائق ہے جس کو لگتا ہے کہ حرام کھانے کی عادت پڑ گئی, ایم اسلامک چینل, آج اس نے ڈالا ہے مولانا جرجیس نے کیا بولا چھٹ پوجا کے بارے میں, جبکہ میں بولا ہی نہیں ہوں. لیکن ان لوگوں کو حرام کھانے کی ایسی لت پڑ چکی ہے کہ ان کو اگر سور کا گوشت بھی تھالی میں دے دیا جائے تو یہ اس کو بھی کھانے میں پرہیز نہیں کریں گے, بس ان کو ملنا چاہیے. یہ عادتیں پڑ گئی ان کی حرام کھانے کی. آگے چل کر دیکھیے گا, یہ مولانا عبد الغفار صاحب ایک مدرسے میں ٹیچر ہیں, اور یہ جو ان کی ویڈیو بن رہی ہے وہ ڈالیں گے نا, کل مدرسے میں ان کے بھی چھاپا پڑے گا کہ آپ سرکاری مدرسے آپ بہار کیا کر رہے ہیں, پروگرام میں آپ کیا کر رہے ہیں. ان کا آنا بھی بند ہوگا انہی چینل والوں کی وجہ سے. آپ دیکھتے رہیے, ہم فیوچر دیکھتے ہیں, یہ اپنی انکم دیکھنے میں لگے. تو وہ چھوٹی سی بچی, ماں کیوں رو رہی ہو, میں جا رہی ہوں ابو کے ساتھ, شام کو واپس آؤں گی. لیکن وہ ماں بیچاری کیسے کہہ دے کہ بیٹی آج تیرا باپ تجھے جس میلے میں لے کے جا رہا اس میلے سے تو اب کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گی. اور 4 سال کی بچی کو لے جاتا, کپڑا پہناتا نیا اور لے کے جاتا جنگل میں, گڑھا پہلے سے کھدا رہتا. انداز دیکھیے, بیٹی ذرا جھانک کر دیکھو اس گڈھے میں تمہاری امی نظر آئیں گی. بیٹی بیچاری 4 سال کی بچی گڈھے میں ایسے جھانک کر دیکھتی, ایسے پیچھے سے اس کا باپ دھکا دیتا, پیچھے سے اس کا باپ دھکا دیتا, وہ گڈھے میں گر جاتی اور گڑھے میں گرنے کے بعد روتی ابو یہ کیا کیا. اور یہ قصائی باپ, ظالم باپ اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دیتا, اپنی بیٹی کو دفنانا شروع کر دیتا. وہ چیختی رہتی, چلاتی رہتی, لیکن اس کے آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں آتا.
پورا کا پورا مٹی سے پاٹ دیتا اور آخری سانس تک، جب تک کہ آخری چیخ بھی میری بیٹی کی بند نہ ہو جائے تب تک وہ اسی جگہ پر کھڑا رہتا، اور جب اس کی بیٹی آخری چیخ مار کر مر جاتی تب یہ وہاں سے واپس آتا اور قوم کے پاس اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر شراب کا جام پی کر ہنستا ہے اور مسکرا کر کہتا ہے کہ آج میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر کے چلا آیا۔ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے بعد خوشی کا جشن منایا جاتا ہو، اس سے زیادہ حیوان اور درندہ قوم کون سی ہو سکتی ہے؟ محمد رسول اللہ کو کتنی محنت کرنا پڑی ہوگی اس رسم و رواج سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے۔ آج تو جرجیت صاحب اور جرجیت صاحب سے پہلے بھی بہت سے مولوی 27-28 سال سے تو میں آپ کے بیچ میں آ رہا ہوں، اور اس سے پہلے کے علماء غور کرو کوششیں کی، لیکن آج جہیز جیسی لعنت اپنے معاشرے سے ختم نہیں کرا پائے۔ ہو گئی سب سے زیادہ جلسے بہار میں، سب سے زیادہ جلسے بنگال میں، سب سے زیادہ جلسے جھارکھنڈ میں، لیکن ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا ختم ہو گیا جہیز؟ ختم ہو گیا شراب؟ ختم ہو گیا جوا؟ نہیں۔ محمد رسول اللہ نے شادیوں کے یہ طریقے بند کروائے، شراب کی بوتلیں پھڑوا دی، نالیوں میں شراب بہنے لگی، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ان کا دفنانا چھوڑ دیا گیا، اور اللہ کے نبی نے جن لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا ان لڑکیوں کے بارے میں یہ حکم دے دیا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی اور جس نے اپنی 3 بیٹیوں کو پڑھایا ہوگا، لکھایا ہوگا، اچھا ادب سکھایا ہوگا، حسن ادب سکھایا ہوگا، اور اپنی 3 بیٹیوں کا نکاح کر دیا ہوگا، اچھے دیندار گھرانے میں شادی کرا دی ہوگی، تو یہ 3 بچیوں کا نکاح کرانے والا باپ میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلی آپس میں ملی ہوئی ہیں، میرا پڑوسی بن کر رہے گا، میرا پڑوسی۔ غور کرو، جو لڑکیوں کو زندہ دفنا کر مار ڈالا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے ان ماں باپ کو بتایا کہ لڑکیاں تو تمہارے لیے رحمت ہے، اگر تم ان کو کھلا پلا کر پال پوس کر پڑھا لکھا کر بڑا کر کے ان کا نکاح کر دو گے تو تم اللہ کے رسول کے پڑوسی بن کر رہو گے جنت میں۔ رحمت بنا دیا۔ ان حالات پر ذرا نظر ڈالیے، کیسے حالات تھے عرب کے اندر، اور اکیلے سب کچھ ختم۔ یہاں 3 لاکھ مدرسے، 5 لاکھ مولوی، 10 لاکھ مسجدیں، لیکن جہیز کی لعنت تک ختم نہیں۔ ایک برائی ہم اپنے معاشرے سے ختم نہیں کر پائے۔ اکیلے اللہ کے رسول نے سب کچھ بیڑا بدل دیا، قوم کو چینج کر دیا، ادھر سارے مولوی مل کر جہیز ختم نہیں کر پا رہے، سارے مدرسے مل کر بھی جہیز ختم نہیں ہو پا رہا۔ مولوی جرجیت صاحب جہیز کے خلاف بول رہے ہیں، کل جرجیت صاحب کے بیٹے کی شادی ہوگی تو جرجیت صاحب بھی جہیز مانگیں گے، کہاں سے ختم ہوگا؟ جہیز کے خلاف بول رہے ہیں، کل جب بیٹی کی شادی ہوگی تو جہیز دینا پڑے گا اور دیں گے، کہاں سے ختم ہوگا؟ مدرسے کے طلبہ جہیز پر انجمنوں میں تقریر کرتے ہیں، لیکن مولوی بننے کے بعد جب نکلتے ہیں تو وہ بھی موٹر سائیکل جہیز میں مانگتے ہیں، جہیز کہاں سے ختم ہوگا؟ سوچئے، کلوگت پرائے جنے شو کھرگر مڑی دھرمت رالائے سدوینے بھگوانو ترشتی